بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بروز اتوار اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کیونکہ 27 دسمبر ہے، بہت ہی اہم دن ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں گڑھی خدا بخش میں پیپلز پارٹی آج جو ہے وہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہے ان کی یاد میں جیسے کہ ہر سال 13ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کل جو ہے وہ بروز سوموار 28 دسمبر کو اسلام آباد میں میئر آفس میں میئر کا چناؤ جو ہے وہ اس کا عمل سامنے آئے گا۔ کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو میئر تھے انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا تھا، اس کے بعد سیٹ خالی ہوئی تھی اور اس سیٹ خالی پر جو ہے وہ کل الیکشن ہوگا۔ اس میں مختلف طرح کی جو ہے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ میئر کی جو آنے والی جو نشست ہے، جیتنے والے کو 2 ماہ یا 4 ماہ یا 6 ماہ کا وقت اس کے پاس موجود ہے، لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ جون تک ان کے پاس وقت ہے، تو 4-5 ماہ کا ٹائم موجود ہے۔ دوسری طرف کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت ہی اہم فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے میں اگین میئر کا جو معاملہ تھا کہ میئر کے پاس فنڈنگ نہیں ہے اور میئر ریونیو جو جنریٹ کرنے کی بات کی گئی تھی، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے میئر آفس کے فیور میں جو ہے وہ ایک فیصلہ سنایا ہے۔ اس پہ میں الگ سے ایک پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک تو آپ سے گزارش ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک، ہر نئی سٹوری آپ تک پہنچ سکے، اور میئر الیکشن کے حوالے سے آپ کو ہر لمحہ بلمحہ جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا۔ ابھی تک کی جو صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز نے اپنی اپنی پاور شو کی ہے۔ ابھی تک جو کھانے ہوئے ہیں، جو مختلف کسی کے MNAs نے جوڑ توڑ کا کیا، کسی نے کیا کیا، اس میں مسلم لیگ نون کہاں پہ اس وقت کھڑی ہے اور PTI یہاں پر کس وقت کھڑی ہے۔ مقابلہ جو ہے وہ صرف PTI کے چیئرمینوں کے درمیان نہیں ہے، مقابلہ جو ہے وہ اسلام آباد کے جو MNAs ہیں یا جو ہارے ہوئے ہیں یا جیتے ہوئے ہیں ان کے درمیان بھی ہے کہ میئر کی جنگ جو ہے وہ کس تک ہے۔ تحریک انصاف کیا پہلے ہی شکست تسلیم کر چکی ہے، اس کے جو MNAs ہیں وہ کیا شکست تسلیم کر چکے ہیں، اس لیے جو ہے وہ بالکل کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اور ایون مسلم لیگ نون کے ہارنے والے جو موجود ہیں MNA، سابق MNA، وہ اس وقت بڑے متحرک نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور کیا مسلم لیگ نون آسانی سے یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی یا تحریک انصاف بڑا سرپرائز دینے میں کامیاب ہوگی؟ آزاد حیثیت میں جو وہ موجود ہیں چیئرمین، وہ ان کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ویسے کسی کے ساتھ تصویر جو ہے وہ نہیں بناتے، تو ان کی تصویر نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کی زینت میں بنی ہے اور وہ بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل جو کھانا عشیہ دیا گیا، ڈنر میرے خیال سے دیا گیا یا لنچ کیا گیا پیر عادل کی طرف سے، اس میں 4 خواتین غائب تھیں۔ وہ کون سی 4 خواتین غائب تھیں؟ اور اس میں ایک یونین کونسل شاید روات سے اظہر جو ہیں وہ بھی غائب تھے، اور مزید کون کون سے لوگ ناراض ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون ان کو منانے میں کامیاب رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سردار مہتاب وہ بھی بہت سی باتیں کرتے رہے ہیں۔ اظہر ظہیر شاہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی قرآن اندازی جب ہوئی اور اس میں ان کا نام آیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے پرچی اٹھائی گئی اور اس میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، جس پہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور چودھری مشتاق ظاہر ہے وہ ملپور سے تھے، ان کا بھی کچھ اختلافات تھے ڈاکٹر فضل چودھری کے ساتھ، وہ اس وقت کیا صورتحال ہی۔ پھر الیکشن بھی نہیں ہوا۔ راجہ خرم جو ہیں وہ ان کی سیٹ پر ظاہر ہے ان کی یونین کونسل تھی، وہ نہیں، ان کے ہاں الیکشن ہوا۔ وجہ کیا بنی الیکشن کیوں نہیں ہو سکا؟ راجہ خرم کی یونین کونسل ہے وہ نمبر 8 ہے۔ اسی طرح علی اوان جو ہیں وہ I8 سے وہ جب MNA بن گئے، اس کے بعد ان کی سیٹ پہ بھی الیکشن نہیں ہوا۔ اور اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ راجہ ذوالقرنین حیدر جو ہیں وہ UC9 کے چیئرمین ہیں اور وہ بھی ملک سے باہر ہیں۔ کیا وہ واپس آئیں گے، نہیں آئیں گے، ووٹ دیں گے، نہیں دیں گے؟ تو 3 سیٹس تو PTI کے یہاں سے 3 ووٹ جو ہے وہ غائب نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مبشر عباسی جو ہیں وہ یوتھ کے جو ریجنل اس ریجن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی ایک ناشتہ دیا تھا، اس میں کتنے لوگ آئے تھے؟ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو ایک طرف آزاد حیثیت میں جو چیئرمین ہیں ان کی ملاقات کھوکھر ہاؤس میں ہوتی ہے، اس میں کتنے لوگ شامل تھے؟ اور پھر پیر عادل نے جو ڈنر دیا یا لنچ دیا، شاید میرے پاس کچھ جو تفصیل آ رہی ہے، کھانا جو دیا، اس میں کتنے لوگ شامل ہوئے ہیں، کتنے لوگ نہیں شامل ہوئے؟ ابھی تک کی آج بہت ہی اہم کیونکہ دن ہے، کل الیکشن ہے اور آج تک جو جوڑ توڑ ہے وہ عروج پر پہنچنے کے بعد اب ٹھنڈا ہونے جا رہا ہے۔ اب کل دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا، کتنے ووٹ ریجیکٹ ہوں گے، کون کون سے لوگ غیر حاضر ہوں گے، کون کون سے لوگ موجود ہیں، اور MNAs جو ہیں وہ کس حد تک اس میں متحرک نظر آتے ہیں۔
اسلام آباد ظاہر ہے میئر کا الیکشن جو ہے وہ 28 دسمبر کل صبح یعنی عام کہا جا رہا ہے کہ صبح 8-9 بجے سے لے کے 5 بجے تک پولنگ جاری رہے گی. ظاہر ہے ٹوٹل ووٹ ہی 73 ہیں اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا آپ جانتے ہیں. PMLN کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ 49 اس کا ووٹ ہے اور تحریک انصاف کے پاس 24 ٹوٹل ووٹ ہے. 73 کی اگر بات کریں اس میں سے ظاہر ہے جو الیکشن نہیں ہوئے، جو باقی معاملات ہیں وہ آپ سے الگ سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ 23 جو ہے وہ جو 50 تو میئرز آئے ہیں، 23 جو ہے جس میں ڈپٹی میئرز ہیں، ریزرو سیٹس ہیں، اسپیشل سیٹس اور باقی جو ہیں وہ ساری موجود ہیں. اب مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں پیر سید عادل گیلانی، ان کا کیا انتخاب درست ہوا ہے؟ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کیا ان کا جو انتخاب ہے وہ درست ہوا ہے؟ یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اور دوسری طرف PTI کے جو ملک ساجد کا انتخاب ہے کیا وہ بھی درست ہوا ہے یا اس پہ بھی آواز یا سوال یا انگلیاں اٹھی ہیں؟ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اب 2-3 چیزیں ہیں بڑی اہم. ایک تو یہ کہ یہ مقابلہ جو ہے کہا جا رہا ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ کوئی چیئرمین کے نہیں ہے. ظاہر ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک مسلم لیگ نون سے پہلے سے ہی اس میں میجورٹی ہے، پیپلز پارٹی کی اس میں نہیں ہے، لیکن آزاد حیثیت میں جو لوگ تھے وہ ملے تھے. وہ آزاد حیثیت میں کتنے لوگ ہیں اور کہاں ملے ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، وہ آپ کو علم بھی ہوگا. اسلام آباد میں جو پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سینئر رہنما ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر سے اسلام آباد کے نامزد امیدوار جو ہیں پیر عادل کی ملاقات، جس میں UC چیئرمین جمیل کھوکھر ہیں، قاضی فیصل ہیں، نعیم گجر ہیں، کیسر بٹی ہیں، نمبردار منظور نمبردار چودھری ہیں، چودھری حنیف ہیں، اعظم خان اور راجہ وقار ممتاز اور چودھری مشتاق چودھری ندیم اور یہ وغیرہ کے جو ہیں. لیکن 4-5 لوگ اہم تھے جس کے حوالے سے بات کی جا سکتی، اسپیشلی کیسر کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، کیسر بٹی کے حوالے سے، قاضی فیصل کے حوالے سے اور چودھری منظور اور باقی جو 2 امیدوار ہیں آزاد، ان کے بارے میں عذر بھی ہیں روات سے کہ ان کا پلڑا کس طرف جائے گا. ڈیفینیٹلی وہ 5-6 لوگ ہیں جو فیصلہ وہ کریں گے. اس کے بعد ان کے اندر جب وہ آزاد حیثیت میں UC چیئر کا الیکشن جیت سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس میں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ مسلم لیگ نون اپنے پلڑے میں ڈالنے میں کامیاب رہی. ابھی تک کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور اس میں جو ظاہر ہے آزاد حیثیت میں جو لوگ جو جیتے تھے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کئی پیپلز پارٹی کے لوگ موجود ہیں لیکن آزاد حیثیت میں لڑے تھے. اب دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو جو کل کھانے پہ 4 خواتین جو ہے وہ جو ہیں ان میں سے ایک تو الیکٹڈ ہیں، اسپیشل سیٹ پہ کچھ ہیں، وہ یونین کونسل شاید F8 کی ہیں، وہ بھی نہیں آئی اور باقی جو 3 خواتین ہیں وہ بھی نہیں آئی. پھر عذر جو ہیں وہ نہیں آئے. اب ان کے بارے میں مختلف طرح کی رائے موجود ہے. PTI یہ سمجھتی ہے یا اس کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ناراض ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ ووٹ تحریک انصاف کو دیں. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ان کی کوئی نجی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن وہ پارٹی کے ورکرز ہیں اور بڑے ڈائی ہارٹ ورکر ہیں اور وہ ضرور جو ہے وہ پارٹی کو دیں گے. اب باقی جو لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جو ایڈوکیٹ سردار مہتاب ہیں، ظہیر شاہ ہیں، اظہر ہیں اور چودھری مشتاق ہیں اور 2-3 اور لوگ ہیں جن کی تحفظات تھے، وہ تحفظات کیا تھے؟ کیا وہ تحفظات مسلم لیگ نون نے دور کر دیے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فضل چودھری جو ہیں وہ ان کو منانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ اب شاید مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی طرح آگے چلتے ہیں تو جو ایک معاملہ ہوا تھا چودھری ظہیر شاہ کے حوالے سے کہ پہلی جو پرچی جو ہے وہ، کیونکہ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ سارے لوگ ڈاکٹر فضل چودھری جو ایکس MNA ہیں ان کے گھر اکٹھے ہوئے، جو 4-5 کینڈیڈیٹ تھے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ قرعہ اندازی کی جائے گی، جس کا نام بھی آئے گا اس کو میئر کے لیے منتخب کیا جائے گا. تو اس میں ظہیر شاہ کا جو ہے نام آیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ یعنی آپ سمجھیں کہ جس طرح بھی ہے زیادتی کی گئی اور اس کے بعد ایک اور نیا جو ہے وہ کام کیا گیا اور پیر عادل کے حوالے سے نام آیا سامنے. اس میں یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ کی قیادت کا میئر کا ٹکٹ غلطی سے ظہیر شاہ کی بجائے کسی اور کو دینے کا اعتراف. یہ ظاہر ہے ان کے جو ذرائع ہیں، ان کے قریبی جو ہیں ظہیر شاہ کے، وہ یہ سمجھتے ہیں. ظہیر شاہ کا مسلم لیگ کی قیادت کے اعتراف کے بعد دستبردار ہونے کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا. بعد میں اسلام آباد کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے 2 امیدواروں کے درمیان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا معاملہ جو ہے تھا وہ اب کہا گیا تھا، اس میں ناراضگی شروع میں شو کی تھی. اب کچھ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ظہیر شاہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا بدلہ جو ہے وہ ضرور لیں.
اس کے علاوہ ساجد عباسی جو تھے میٹروپولیٹن کے جو ہے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی ایک مضبوط امیدوار کے سمجھا جاتے تھے کہ انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ وہ میئر کے الیکشن کے لیے گئے، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی لیکن ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ اب یہ یہاں پہ ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایون جو کچھ انہوں نے یہاں پر 1953 میں جب الیکشن تھا بڑی کوشش کی تھی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم شاہدہ خان عباسی کے لیے، اور اس دفعہ شاہدہ خان عباسی جو ہیں وہ اتنا بڑا عہدہ رکھنے کے باوجود ساجد عباسی کو ٹکٹ لے کے دینے میں ناکام رہے ہیں، اور وہ ایک ان کی طرف سے ناراضگی تھی۔ لیکن ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ شاید ان کی لابینگ اتنی سٹرونگ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کسی اور کو اپنے ساتھ ملا سکیں، تو نہ ہی ان کی اس طرح کی اتنی سٹرونگ لابینگ ہے کہ مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچا سکے، نہ ظہیر شاہ کی ہے اور نہ ہی باقی جو دیگر مشتاق اور اس طرح کے لوگ تھے جو ناراض تھے کسی حد تک، وہ پارٹی ان کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر نہیں بھی ہوتی تو وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور بقول اس وقت جو مسلم لیگ نون کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون آسانی سے یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے یہ مقابلہ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ڈاکٹر فضل چودھری میدان میں نظر آ رہے ہیں، ملک ابرار نظر آ رہے ہیں، آلدو یہ ہار گئے ہیں سارے، اسی طرح انجم عقیل، یہ تینوں لوگ بڑے متحرک رہے ہیں، انہوں نے بڑا رول پلے کیا اپنے چیئرمینوں کے لیے، جو ووٹنگ کے لیے بڑا رول پلے کیا، اور میئر کے لیے۔ دوسری طرف عامر کیانی ہوں، سیف اللہ نیازی ہوں، چلو وہ تو مین سٹریم کو دیکھ رہے ہیں، تو جو راجہ خرم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس میں آلدو کہ وہ انٹیریئر کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اس طریقے سے کھل کر وہ سامنے نہیں آ سکتے، لیکن وہ بالکل خاموشی ان کی طرف سے نظر آ رہی ہے، کوئی شاید اس طریقے سے وہ جوڑ توڑ انہوں نے نہیں کیا۔ اگر کسی کو فرنٹ میں رکھ کے بھی وہ کرتے تو شاید وہ کامیاب ہو سکتے تھے۔ اسد عمر جو ہے ظاہر وہ کرونا کی وجہ سے باہر ہیں، وہ بھی اسلام آباد کی ایک سیٹ رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں۔ اور علی اوان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شاید ان کو بھی جو ملنا تھا وہ مل گیا ہے، اس کے بعد ان کا شاید چھوٹی سیٹ سے بڑی سیٹ پہ چلے گئے، تو شاید وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اب یہ معاملہ اتنا نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب کیسے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ نمبر 1 کہ ایک تو یہ ہے کہ 73 ٹوٹل ووٹ ہے، اس میں 73 میں 49 مسلم لیگ کا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم سوچ بھی لیتے ہیں کہ تقریباً اگر 9 لوگ کہیں سے بھی، جو 4 خواتین نہیں آئیں یا جو بھی ہے، 9 سیٹس، 9 اگر ووٹ مسلم لیگ نون کے ضائع بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہاں پہ ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں ووٹ، آپ کو علم ہے، اور اگر نزدیک مقابلہ ہوتا ہے تو 1-2 ریجیکٹ کرنے کے بعد بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن نزدیک بھی نظر نہیں آ رہا اس طریقے سے۔ شاید 9 سیٹس اگر 9 ضائع بھی ہوتی ہے تو 40+ جو ہے مسلم لیگ نون کے پاس ووٹ بینک موجود ہے، جبکہ دوسری طرف 24 ٹوٹل ووٹ بینک ہے، اس میں سے 3 الیکشن نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ ملک سے باہر بھی ہیں، اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ ناراض بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں تحریک انصاف کس حد تک جائے گی؟ پہلے ہی یعنی اگر ہم 3-4 ووٹ نکال دیں تو 20 تک آتی ہے، اور 20 میں اگر بڑی مشکل سے کوئی جوڑ توڑ کر کے، اور مسلم لیگ نون کے اگر ناراض لوگ ہیں یا کسی کے کہنے پہ، کیونکہ حکومت تو ہے، ذرا دارالحکومت میں حکومت ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھیں تو وفاقی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے، پنجاب میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، تو اگر وہ اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں تو شاید وہ 8-10 سے زائد لوگوں کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس صورت میں اگر ایک لمحے کے لیے کہا بھی جائے کہ 9 لوگ اگر ادھر سے اور یہ چاہتے بھی ہیں تو 30 تک بڑی مشکل سے پی ٹی آئی پہنچ سکتی ہے، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جو بتا رہے ہیں ذرائع کہ پی ٹی آئی پہلے ہی ایک شکست تسلیم کر چکی ہے، اس کے جو موجود ہیں ایم این ایز جو موجود ہیں، وہ اپنی یعنی جو گفتگو کرتے ہیں اس میں سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں پر شکست ہوگی، تو اس لیے وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے، نہ ہی جو اس وقت دوسرے ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک اور رائے یہ کہتی ہے کہ جناب وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ویسے بھی جو ہے وہ 2-4 ماہ کے لیے میئر بننا ہے، تو اگر مسلم لیگ نون کا بن بھی جاتا ہے تو اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم اگلے الیکشن پر ہماری نظریں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ذرائع بھی بتا رہے ہیں۔ دوسری طرف نون لیگ کو کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنا میئر بنائے اور آنے والے نیکسٹ جو آمدہ الیکشن ہے اس کے لیے بھی راہ ہموار کریں۔ اور ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے، اس پہ الگ سے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ بڑا اہم فیصلہ ہے اور ہائی کورٹ نے بڑا لیٹ فیصلہ دیا ہے، لیکن اس میں میئر آفس کو جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا فنڈنگ کے حوالے سے، کیونکہ کیس موجود تھا، میئر آفس کے پاس کوئی وہ نہیں تھے، اختیارات نہیں تھے، جو فنڈنگ تھی، جو ریونیو تھا
وہ بھی میئر آفس کے پاس نہیں جاتا تھا، جس سے بہت بڑا یعنی کہا جا رہا تھا ملک یعنی تو ایک تو اسلام آباد کو بھی نقصان ہوتا تھا، کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کام بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور دوسرا اسلام میئر آفس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا تھا ہر ایک چیز پہ. تو اس پہ میں آپ سے الگ سے شیئر کروں گا. لیکن کل کا جو نظر آ رہا ہے ابھی تک کی جو ہمارے ذرائع سے جو ڈیٹیل لی گئی ہے، جو پراپر طریقے سے جو بھی آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے، اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا میئر کل جو ہے وہ منتخب ہو جائے گا. آلدو کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں پیر عادل جو ہیں وہ اس میں جیتنے میں کامیاب نظر آ رہے ہیں، اور ملک ساجد جو ہے یہاں پر وہ شاید لوز کر جائیں گے، کیونکہ شاید ان کو بھی علم ہے اور باقی لوگوں کو بھی علم ہے. ایک تو ووٹ بینک ہی زیادہ ہے مسلم لیگ نون کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ شاید اس طریقے سے تحریک انصاف نہ تیاری کرنا چاہ رہی ہے، نہ اس کے ایم این ایز، اور نہ ہی شاید ان کی قیادت جو ہے وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2-4 ماہ کا گیم ہے، لیکن مسلم لیگ نون آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے بھی اپنی تیاریاں جو ہے وہ کر رہی ہیں. اس حوالے سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جب موجود ہوتی ہے اور اس میں بڑا اثر و رسوخ، جب ناراض لوگوں کو بنایا جاتا ہے تو پھر الیکشن نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کیسے نکالے جاتے ہیں. ابھی تک لیے اتنا ہی، مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اس حوالے سے میئر کا کل الیکشن ہوگا اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.